اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھ رہی ہوں کچھ نئے لوگ بھی ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں کہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی وہ جو سب سے اینڈ پہ ہے تصویر وہ والی، وہ تو وہ شاید کوئی میں کسی پارٹی شارٹی اس قسم کی باتیں۔ یہ میرے بچوں، یہ میری ساری اچیومنٹس کی ہیں، ساری میری اچیومنٹس کی تصویریں ہیں جو مجھے فرسٹ پرائز ملا، پھر دوسرا فرسٹ پرائز ملا، پھر ادب سرائی سے ملا، پھر یہ جو ہے ای ایم ای یعنی ڈیفینس کلب جو ہے اس میں میں نے کلاسز لی، یہ ان کی اچیومنٹس ہیں، اور یہ بھی ساری اچیومنٹس کی ہی وہ ہیں۔ یہ قیدیوں وغیرہ کو جا کے لیکچر دیتی ہوں، اور وہاں پہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک بنا لیا ممبر، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ میں نے کہا بھائی قیمتی کا کوئی نہیں، خیر بہرحال یہ ساری یہ میری اچیومنٹس ہیں، دے آر ناٹ فار اس لیے کہ بھئی میں کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور اس لیے میں نے یہ وہ کیا ہوا ہے، وہ اچیومنٹس ہیں سارے۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے میں نے بتایا۔ ہاں جی، دو چار یہ تھا، یہی کویشچن تھا دماغ میں، یہی کویشچن تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب کلیئر ہو گیا۔ چلیے اب ہم اپنا یہ شروع کرتے ہیں جی۔ آج ہم نے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، حرام اور حلال کے اوپر، حرام اور حلال کے اوپر یہ ٹاپک ہے میرا۔ اور اس کو جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اردو میں، انگریزی میں اور عربک میں ان کو وہ کرتے ہیں، ان کا مطلب پہلے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مطلب ہے کیا، حرام کا کیا مطلب ہے، حلال کا۔ یہ اس لیے ہمارے دیکھیں، حرام جو ہے بہت پڑھی لکھی عورت جو کہ جس کو اقبال ازبر تھا، وہ مجھ سے ایک دن کہتی ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی وہ مسجد ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے اور اسے مسجد حرام کہتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ میں نے پھر اسے سمجھایا، میں نے کہا نہیں میری بہن، یہ حرام کا یہ مطلب نہیں ہے، حرام کا ایک مطلب مقدس بھی۔ میں اب آپ کو بتاتی ہوں اردو میں، پہلے سب سے بتا دیتی ہوں۔ تو اردو میں ہے جی، حرام کا مطلب جائز کرنا کسی چیز کو، یعنی ناجائز جو چیز کسی چیز کو ناجائز ٹھہرا دینا، کسی سے رک جانا، کسی کو محروم کر دینا، یا اس کا مطلب کیا ہے، مقدس اور لائق احترام۔ یہ سارا مطلب کہ ایک تو یہ ہے کہ رکنا، روکنا کسی چیز سے، اس کو یعنی کہ منع کر دینا، محروم کر دینا، اور پھر یہ بھی مطلب ہے کہ وہ مقدس جگہ ہے اور وہ لائق احترام جگہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں۔ آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں قرآن حکیم، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، کسی جاندار کو مار دینا، جان سے مار دینا اس مسجد کے اندر وہ حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جو ایریا ہے، مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد جو مسجد ہے، وہ مسجد حرام اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں وہ حرمت والی مسجد ہے، اس کا احترام ہے، وہ مقدس مسجد ہے، اور اس میں ہم کچھ کام جو ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہو گیا جی اردو میں مطلب، اور انگریزی میں اس کا مطلب ہے فوربڈن، ان لافل اور پروہیبٹڈ۔ تو مطلب کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے جی۔ اور جو اس میں عربک میں آپ کو اگر میں بتانے لگوں تو ایٹ لیسٹ لسان العرب کے 8 پیجز ہیں جو حرام کو ایکسپلین کرتے ہیں، حرام کے لفظ کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ فارمز جب بن جاتی ہیں ان سب کو بھی حرام کر، اس کو سارے کو ایکسپلین 8 پیجز، فل پیجز اس کے بک کے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا دیتی ہوں، جو میں نے اوپر اردو میں بتایا نا، وہی اس کا میں آپ کو نٹ شیل بتا رہی ہوں کہ اس کا ہے کہ حلال کا اینٹونیم ہے، حرام جو ہے وہ حلال کا اینٹونیم ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا بس۔ اب آپ آگے خود سے دیکھتے رہیں کہ وہ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب بات کیا ہے، یہ تو ہمارا حرام کا مطلب آ گیا نا، ہمیں حرام کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے لیے کوئی اصول، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، کسی چیز کو ہم خود سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرام ہے، یا یہ فلاں چیز حرام ہے، یہ فلاں چیز حلال ہے، کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ حرام چیزیں جن کی لسٹس ہمارے پاس موجود ہیں قرآن حکیم کے اندر،
یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے یا کسی اس میں کہہ رہی ہوں کسی اور کتاب میں سے، یعنی قرآن حکیم کے اندر سے آیات کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز حرام کی ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمیں اس نے بتا دیا ہے، اس نے کہا لا تقولوا لما تصف السنتکم، اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کے جھوٹی بات کے اوپر اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس سے تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہوگے۔ یہ بہت میں نے کامن دیکھی ہے بات، کوئی بھی بات تھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب میں جیسے کہ یہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے تاش جو کارڈز ہوتے ہیں کھیلنے والی ہے نا، کارڈز جو ہوتے ہیں وہ حرام ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو یہ نہیں وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ وہ جو لغویات کے اندر، یعنی اللہ نے کہا لغو چیزیں مت کرو، یہ لغو چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں کوئی نقصان نہیں، یعنی اس قسم کی اس کے اندر ہے، تو کسی نے تفسیر میں لکھ دیا کہ تاش بھی حرام ہے، تو چلو جی ہم نے کہہ دیا یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اس قسم کی کوئی بات ہم نے اپنے پاس سے یہ نہیں کہنی۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقولوا لما تصف السنتکم، تم اپنی جو تمہاری زبانیں ہیں نا ان کو مروڑ کے اور جھوٹ بنانے کے لیے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ تم یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یقین کر لو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا، جھوٹا افطرا کرے گا، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ان کے لیے اللہ معاف کرے عذاب علیم ہے۔ اچھا یہ ہے جی 16 کی 116 اور 117 آیت، یہ جو میں نے جس کا ترجمہ، یہ کائنڈلی جا کے آپ لوگ ان کو پڑھا کریں، تب آپ کو ریوائز بھی ہوگا اور تب آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ گرینی ایویں اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہی، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری آیت اس کے متعلق، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام کہنے کے متعلق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، وہ ہے جی 5ویں سورت کی 87 آیت، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مت ان چیزوں کو جو تمہارے لیے سوٹیبل اور یوزفل ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ تو یہ بات کا مطلب کر رہی ہوں یوزفل اور سوٹیبل۔ تو یہ بات کا مطلب حلال تو دیکھیں حلال تو روٹی یعنی گندم کی روٹی وہ تو ہمارے لیے حلال ہے نا، لیکن کچھ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں، ہمیں کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ گندم کی روٹی آپ نے فی الحال نہیں کھانی، تو اس وقت وہ ہمارے لیے طیب نہیں ہوتی۔ طیب مینس سوٹیبل اینڈ یوزفل۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ان چیزوں کو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سوٹیبل اور یوزفل چیزوں میں سے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہوا ہے، اس کو حرام مت کہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ حد سے بڑھنا ہے، حد سے مت بڑھو، اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ کیٹیگوریکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ منع کر دیا کہ تم نے نہیں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام کہہ دینا۔ ٹھیک ہے؟ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ یہ بھی اب آپ نے اپنے جو بھی آپ کے فرینڈز ہیں یا آپ کے جو بھی ریلیٹیوز آپ سے کوسچن کرتے ہیں، آپ نے کلیئرلی ان کو یہ آیتیں دکھانی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قرآن حکیم میں کیٹیگوریکلی کسی چیز کو حلال کیا ہے، کسی کو حرام کیا ہے، کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اب اس میں نے، اللہ مجھے معاف کرے میں کوئی بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر یہ کر رہی ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ 3 کیٹیگریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہیں ہمیں۔ ایک تو بالکل حرام چیزیں، ٹھیک ہے جی، حرام چیزیں فوربڈن، جو نہیں کرنی چاہیے، ہم نہیں کرنی، ہم نے چاہیے تو کیا کرتے تو سارا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم، اللہ معاف کرے، لیکن جو بالکل فوربڈن ہے، جو حرام ہے، وہ ایک تو وہ بتائی ہوئی ہے۔ دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس نے گرے میں رکھی ہیں۔ گرے میں کیسے رکھی ہیں کہ اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ نقصان بھی بہت سارے ہیں، ان میں فائدے بھی بہت ہیں، فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان جو ہے فائدوں سے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ ہاں بالکل صحیح، آپ صحیح پہنچے ہیں۔ تو یہ بھی میں ایکسپلین کرتے ہوئے باقیوں کو بھی سمجھ میں آ گیا۔
کہ دوسری چیز جو ہے وہ گرے میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک وہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی برائیاں اچھائیاں بتا کے اور آپ کو کہہ دیا کہ اور آپ کو فری ول دے دی ہے. اب آپ کی فری ول کے اوپر چھوڑ دیا. ویئر ایز کہ حرام آپ کی فری ول پہ نہیں چھوڑا. مائنڈ اٹ. ٹھیک ہو گیا. حرام فری ول پہ نہیں ہے. یہ گرے جو ایریاز ہیں یہ آپ کی فری ول کے اوپر ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں پھر اس کے ساتھ. اللہ نے تو آپ کو بتا دیا تو آپ کیا. تیسری چیز جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں بڑی ہی بری لگتی ہیں, یہ مجھے سخت ناپسند ہے. تیسری کیٹیگری وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ مجھے جو چیزیں بہت بری لگتی ہیں, کراہیت ہے مجھے ان سے. ٹھیک ہے نا. کراہیت کا مطلب پتہ ہے نا, اردو والوں کو تو بہت ہی اچھی طرح پتہ ہوگا. ہاں ٹھیک. ناپسندیدہ, مجھے سخت ناپسندیدہ ہیں جو, یہ تیسری کیٹیگری ہے. مجھے یہ اب میں آپ لوگوں سے بچوں, آپ بیٹیاں بھی, آپ لوگ بھی جابس میں جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, تو ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کا باس کیٹیگوریکلی کہہ دیتا ہے کہ دس از فاربڈن ان مائی آفس, آپ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. دوسرا وہ کہہ دیتا ہے کہ یس دس از a bit wrong and there are some and somewhere مطلب کسی ٹائم کے اوپر, کسی جگہ کے اوپر یہ کچھ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے چیز, تو اٹس اپ ٹو یور فری ول کہ, اور آپ کی ڈیسیژن کہ آپ لے لیں گے ڈیسیژن کہ کس وقت یہ کر سکتے ہو کس وقت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ گرے میں آ گئی. تیسری چیز وہ باس کہتا ہے یار مجھے یہ چیزیں ناپسند ہیں. بچوں یا جو بھی اس کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھے سخت ناپسند ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کریں گے کیا؟ فاربیڈن کو فاربیڈن رکھیں گے, گرے کو اپنے دماغ کے مطابق استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز جو ہے وہ جو اس کو ناپسند ہوں گی, آپ کوشش کریں گے کہ ہرگز ان چیزوں کو نہ کریں. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. تو اس سے آپ کو بات آگے اللہ تعالیٰ کی, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو تمہارے مینیجرز نے یا تمہارے باسز نے اپنے, بڑے باس نے یہ طریقہ اپنایا تو چھوٹے باسز نے اس کو کاپی کر لیا. بہت اچھی بات کی ہے, انہوں نے اپنے لیے فائدے کیے. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں فرسٹ کیٹیگری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس چیز کو قرآن حکیم کے اندر حرام قرار دے دیا ہے. دیکھو گیا اس میں جی سب سے بڑی بات جو ہے, سب سے ہاں جی پہلی جو سب سے یعنی کہ عام طور پہ, اور یہ بھی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ہے, یعنی کہ آپ کے کھانے پینے کے اندر جو چیز کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دی ہے, اس کی پہلے آپ وہ لکھ کر لیں, نوٹ آیات نوٹ کر لیں. 2 کی ہے 173, سیکنڈ سورت کی 173 آیت ہے, 5th کی ہے 3rd آیت, 5th سورت کی 3rd آیت, 16 سورت کی 115 آیت. یہ ساری جو ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ حرمت علیکم الدم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. میتت مرا ہوا جانور تمہارے اوپر حرام ہے کھانا. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے, بہتا ہوا جو لہو ہوتا ہے, بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہے کھانا. لحم الخنزیر, سوائن پورک آپ کے لیے حرام ہے کھانا. تیسری چیز وہ حرام ہے جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر کسی اور کا نام لیا جائے کہ یہ میں فلانے کے لیے ذبح کر رہا ہوں, یہ میں اپنے, یعنی ان کے تو جو بت شت ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں عزا کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں, میں یہ وہ جو دوسرا بڑا کون سا ہوبل کے نام پہ ذبح کر, اس طرح سے تھے نا ان کے, تو وہ اس طرح تھے. بٹ ہمارے بت ذرا اور قسم کے ہیں. ہمارے ذرا آج کل بت جو میں کہتی رہتی ہوں اکثر وہ ہیں اور قسم کے ہمارے بت. تو وہ یعنی کہ استغفر اللہ, میں نہیں کہہ رہی, آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کس کو میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کے لیے آپ کسی جگہ سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں, ان میں سے کون سی چیز حرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے, یہ ہے جی 2 کی 275 آیت. 2 کی 275 آیت. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب تم حج کا ارادہ کر لو یا عمرے کا ارادہ کر لو اور وہ احرام باندھ لو, آدمیوں کے لیے وہ 2 چادریں ہوتی ہیں نا وائٹ سی, عورتوں کے لیے وہی
انہیں کے کپڑے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آؤٹر کورنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو مطلب عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، لیکن آدمیوں کے لیے تو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم احرام باندھ لو عمرے کا یا حج کا، تو پھر تمہارے اوپر خشکی کے جتنے جانور ہیں جنہیں تم شکار کر سکتے ہو وہ تم پہ حرام ہے، ان کا تم نے شکار نہیں کرنا۔ ہاں، اگر تم سمندر کے راستے سے جا رہے ہو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے، تم نے احرام باندھا ہوا ہے، تو پھر تم اس میں سے مچھلی پکڑ کے کھا سکتے ہو۔ سمندر کا حلال ہے شکار، خشکی کا شکار حرام ہے۔ پکی بات ہے، میں نے آپ کو آیت بتائی میرے بچوں، آپ کو آیت بتائی ہے نا، آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے دماغ میں کوئی کوشچن ہے دین آسک می، انشاءاللہ آئی ول سیٹسفائی یو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا، دوسری چیز یہ ہو گئی حرام۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس میں 6 نمبر صورت ہے اور اس کی 151 آیت ہے، 151 آیت نمبر 151 ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل سے جو بھی بات شروع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کہہ دیجئے، عام طور پہ کہہ دیجئے ٹرانسلیشن کی ہوتی ہے، بٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہولڈ دس آئیڈیا ان یور مائنڈ فرسٹ اینڈ دین ایکسپلین اٹ ٹو ادرس، یہ کل کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے مائنڈ میں آئیڈیا ہولڈ کر لو اچھی طرح سے، اینڈ دین ایکسپلین اٹ ٹو ادرس، کل تعالو، انہیں کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا حرام کیا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں آئے تھے، یہ تو ہمیں آئے تو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ذرا سنیں کہ کیا کیا اللہ نے حرام کی۔ اس نے کہا، سب سے پہلی بات اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے حرام یہ بات کی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کرو ان اینی فارم، کوئی وہ پرسونیفائی کر کے بت بنا لے، کوئی دل کے اندر یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ ٹھیک ہے میں اس وقت تو کسی اور سے مانگ لوں نا تو پھر دیکھی جائے گی، اس وقت تو میری ضرورت ہے۔ اس قسم مانگنا وہ نہیں کہ جو ہیلپ شیلپ ہوتی ہے، وہ اس قسم کی بھی نہیں، ریجیڈیٹی میں نہیں جانا ہم نے، ٹھیک ہے؟ جو نارمل ہے کہ کسی کو میرے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ جو پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہے وہ پاور کسی اور کے پاس بھی ہے۔ دس از ایسوسیشن، یعنی کسی اور کو ایسوسیٹ کرنا یا اس کے ساتھ شریک کرنا کسی کو اس کی پاورز کے اندر۔ دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہی ہے، اور یہ تو بچوں لڑکیوں بھی اور لڑکوں بھی، آپ سب کو، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تو مائیں اگلے جہان سدھار چکی ہوں گی خواتین کی، تو جن کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، تو آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ تمہارے والدین، اس نے تو نہیں یہ کہا کہ یہ میرے کریشن کے ٹولز ہیں تو وہ کریشن کے ٹولز، اگر آدمی نہ ہو تب بھی نہیں کریشن ہو سکتی ہیومینٹی کی، اور نہ ہی اگر عورت نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو والدین ہیں، یہ جو تمہارے پیرنٹس ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تو نہیں کہا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو یہ کیوں اتنے پیارے ہیں کہ اس نے اپنے حق کے بعد فوراً بعد پیرنٹس کا حق آپ کو بتایا۔ اس نے کہا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا، کیونکہ یہ میرے کریشن کے ٹولز ہیں، یہ مجھے بہت پیارے ہیں، ان کا کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر اچھا یہاں پہ نہیں ہے وہ بات، وہ کسی اور آیت میں ہے، وہ مجھے یاد آ گئی تھی۔ تیسری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام، میں نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، اور رزق تمہیں بھی میں ہی دے رہا ہوں، انہیں بھی میں ہی دوں گا، رزق تو میرے ذمے ہے، ہر کیڑے کا بھی میں نے لیا ہوا ہے ذمہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ نہیں ہے ذمے کی والی آیت، آپ کو پہلے ہاں یاد آ گئی ہے، پہلے میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ رزق ہر دابہ، جو کوئی مخلوق ہے سانس لینے والی، اس کے اوپر ان سب کا رزق میرے ذمے، تو اس لیے انہیں اپنی اولاد کو قتل، تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرنا، انہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور تمہیں بھی یہی دیتے ہیں، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔
اس سے اگلی چیز کیا میں نے حرام کی ہوئی ہے، آؤ تو میں پڑھ کے سناؤں کون کون سی چیز میں نے حرام کی ہوئی اللہ نے، تمہارے اللہ نے کون کون۔ حد سے بڑے ہوئے قبیح کام، فواہش، جو شیم فل ڈیڈز ہوتے ہیں۔ فواہش کا آپ کو مطلب میں نے بہت دفعہ بتا چکی ہوں، شیم فل ڈیڈز جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، برے، کبھی بہت گندے، بہت برے، شیم فل، لوتسم، ٹھیک ہے۔ وہ کام چاہے ظاہر ہوں، اوپن میں کرو، چاہے ان کو چھپا کے کرو، وہ سب حرام کیا میرے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز کون سی حرام کی ہے؟ کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن کو مارنا اللہ نے حرام کیا ہے ان کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ آیت آپ کو یاد ہی ہوگی نا، ہم جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے گویا سب کی جان بچائی۔ پتہ ہے نا یہ آیت، میرا خیال سورہ مائدہ، بہرحال جہاں بھی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کیونکہ آپ میری کلاسز اٹینڈ کرتے رہتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ حرام اللہ نے کہا کہ کسی ایسے کو وہ نہ کرنا جس کو میں نے کہا، ہاں اس سے کوئی غلط کام ہو گیا، اس سے کوئی مطلب کہ ایسا کوئی جرم ہو گیا کہ جس میں اسی کو قتل کیا جانا ہے تو پھر کرو، ٹھیک ہے، لیکن ویسے کسی کو نہیں قتل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ حرام کیا کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو پتہ ہوگی، یہ پتہ ہونی چاہیے ہمیں۔ کیا حرام کیا ہے؟ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کی بہتری کرنے کے، یعنی کوئی بہتری اس کے مال سے تم اس کے لیے کرنا چاہتے ہو تو وہ کرنے کے علاوہ قریب بھی نہ جانا یتیم کے مال کے۔ اور پھر جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچ کے، یعنی اتنی شعور حاصل کر لیں، اتنی ان کے اندر وہ رشد اور ہدایت آ جائے کہ وہ اپنے مال کو صحیح طرح سے استعمال کر سکیں، تو پھر اس کو ان کے حوالے کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حرام کیا اللہ نے، یتیم کے مال کے قریب جانا۔ نیکسٹ کیا کیا ہے حرام؟ اس نے کہا جو تمہارے میئرنگ کپس ہیں یا میئرنگ آپ کے جو بھی ٹولز ہیں انہیں پورا پورا بھرا کرو، اور اگر تم نے کسی کو وے کر کے کوئی چیز دینی ہے تو اس کو بھی پورا پورا دیا کرو۔ یہ میں نے حرام کیا کہ ان کو تم ان کے اندر سے تھوڑی تھوڑی ڈنڈی مار مار کے، تھوڑا سا کپڑا کھینچ کے اور 2 انچ 1 انچ بچا لو، یہ میں نے منع کیا۔ اور بیرنگ کپ جو اب تو میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ سے کپ کے اندر ہی اس کو ہی چھوٹا بنا دیتے ہیں بجائے فل بنانے کے۔ اچھا جی، بہرحال اللہ معاف کرے، ہم ان باتوں پہ آئیں تو پھر تو بہت دور نکل جاتی ہے بات۔ بہرحال یہ میں نے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا میں نے حرام قرار دیا ہے؟ کہ تمہیں جب بھی بولو تو انصاف کی، عدل کی بات کرو۔ اگر تم اس سے الٹا کام کرو گے تو وہ میں نے حرام قرار دیا ہے، اس سے الٹا کام نہیں کرنا۔ جب بولو عدل انصاف کی بات کرو، خواہ تمہارے کسی رشتہ دار پہ اس کی زد پڑ رہی ہو، خواہ تمہاری ماں پھنس رہی ہو، خواہ تمہاری بہن، بیوی، بیٹی پھنس رہی ہو، کوئی بھی پھنس رہا ہو، تمہارا چاچا پتایا کوئی پھنس رہا، لیکن بات تم نے عدل کی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہاں جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں یہ باتیں بتا اس لیے رہا ہے کہ تم اس کی باتوں کو یاد رکھو، یاد کرو پہلے، پھر ان کو یاد رکھو۔ یہ اس لیے اس نے تمہیں ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ ساری باتیں اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اوپر اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا کچھ کیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے وہ جو نیکسٹ ایک یہ ہماری جو اکنامکس ہے، اکانومی ہے، اس کے لیے جو ہے اس میں 2 نمبر کی صورت ہے اور اس کی 275ویں آیت ہے، 275 آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کر دیا۔ اب ربا کی وہ فلانا ربا ہے اور فلانا ربا نہیں ہے، اور یہ اور وہ علیحدہ ایک بحث ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے سیڈ، اللہ نے ربا کو حرام، حرم الربا، اللہ نے حرام کر دیا ربا کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب یہ میں نے آپ کو احرام والی آیت بتائی ہے کہ احرام جب باندھا ہو تو پھر آپ نے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے کسی اس کا
شکار کرنا. تو یہ اس کا شاید اگر میں نے نہیں دیا تو ریفرنس، تو وہ 5 کی 96 آیت ہے جی، کہ جو تمہارے اوپر جب تم نے احرام پہن لیا تو پھر تم نے خشکی کا وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب ایک اور بات ہے جس کے لیے حرمت کا لفظ ہے قرآن حکیم، کہ حرام کر دی ہیں میں نے یہ چیزیں. کون سی چیزیں؟ اب میرج کی طرف آ رہی، کہ میرج کے لیے میں نے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں. اس زمانے میں، اب تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ سین ہے، لیکن شاید کسی کسی علاقے میں ہو، کہ وہ ماں جو ہے وہ خود نہیں دودھ پلاتی تھی، کسی اور کو ہائر کر لیتی تھی عورت کو دودھ پلانے کے لیے. تو وہ جو ہائر جس عورت کو کر لیتی تھی وہ آپ کی رضائی ماں کہلاتی تھی، جس نے آپ کو وہ کیا ہوتا ہے، نرسنگ کی ہوتی ہے، جس نے آپ کی اپنا دودھ پلایا ہوتا ہے، اس کو رضائی ماں کہتے ہیں. وہ رضائی مائیں بھی آپ پہ حرام ہیں، رضائی بہنیں بھی آپ کے اوپر حرام ہیں، آپ کی جو مدر ان لاز ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہیں. اور یہ جو یہ والی اگلی جو شک ہے، یعنی جو یہ اگلی والی بات ہے، یہ بہت سے لوگوں کو بالکل نہیں پتا، اور وہ یہ ہے کہ ان عورتوں کی بیٹیاں جن سے تم نکاح کرو. ایک عورت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کو ڈیورس ہو گئی ہے یا اس کا ہسبینڈ مر گیا ہے، اب اس نے ایک کسی اور بندے سے نکاح کر لیا ہے. اب وہ جو نکاح جس کے ساتھ آدمی کے ساتھ کیا، اس آدمی کے لیے، اور اس کی ایک بیٹی ہے، اس آدمی کے لیے وہ بیٹی حرام ہے اسی طرح جیسے اس کی اپنی بیٹی حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ واقعی میں مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ میری بہنوں. یس، یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو ربیبہ کہتے ہیں. اس لڑکی کو ربائبکم کا لفظ ہے، تمہاری ربیبہ جتنی بھی، اگر ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، اس کی بیٹیاں پہلی، تو آپ نے آدمی کے لیے وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اس کی اپنی بیٹی حرام ہے. یہ ٹھیک ہے. اور کون حرام ہے؟ تمہارے سگے بیٹے جو ہیں، تمہارے اپنے سگے بیٹے جو ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اور جن کا نکاح ہوا ہے پہلے سے کہیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم کہو کہ نہیں مجھے بہت پسند آ گئی، میں تو اس سے نکاح کروں گا، جب تک کہ وہ مطلب کہ اگر وہ چھوڑ دے دوسرا بندہ تو پھر تو اور بات ہے نا. لیکن جو پہلے سے نکاح جس کا ہوا ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. اور ایک اور بات جو تمہارے لیے حرام ہے، کہ تم دو سگی بہنوں کو ایٹ اے ٹائم اپنے نکاح میں رکھو. یہ میں نے سنا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انگلینڈ میں آرام سے، مطلب وہ دونوں بہنیں ہیں تو چلو جی دونوں سے نکاح کر لیے، اور اب پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ غلط بات ہے، تو یہ تو ہم تو کتنی دیر ہوگی نکاح کی. او بھائی، جب نہیں پڑھو گے اس کتاب کو، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹی ہو، میرے بھائی ہو، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھیں، حرمت حرام کر دیا تمہارے اوپر یہ بات کہ تم دو بہنوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم نکاح کر لو. ہاں، ایک اگر فوت ہو گئی ہے تو پھر دوسری کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، یا ایک کو کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو رہا، ڈیورس وغیرہ ہو گئی ہے، اور اگر اس کے دوسری بیٹی کے پیرنٹس مطلب الاؤ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ایٹ اے ٹائم. ایٹ اے ٹائم آپ دو ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہیں جی حرام کی لسٹ. یہ ہیں چیزیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے ہمارے لیے. کائنڈلی ان کو جا کے آیتوں کو دیکھیے گا. میں نے کوئی حدیث نہیں اس میں کوٹ کی، کیونکہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی کلیئر ہے. حدیثیں تو کلیئرٹی کے لیے ہوتی ہیں نا، تو یہ تو اتنی کلیئر ہے ان دمسیلفز آیتوں پہ کہ وہ آپ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں. تو اب ہم یہ آج ہو گئی جی حرام چیزوں کی لسٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ، بیکاز اٹس ناؤ آلموسٹ 30 منٹس، تو 30 منٹس کا ہی ٹھیک ہے. پھر ہم نیکسٹ جو ہے گرے جو ایریا میں کہہ رہی تھی، اور جو پھر وہ دوسرا کون سا ہے گرے ایریا، اور تیسرا جو ہے ناپسندیدہ والا، وہ پھر ہم نیکسٹ اس میں کر لیں گے انشاءاللہ سے. تو اللہ حافظ جی.